بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل اور قوی اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو بھی حکم دیا جائے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جس کام کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اگر ہم اس کو کر لیں تو ہم بہت سارے مسائل اپنے حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے، اور اہل ایمان کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے نام کے ساتھ، اپنے لباس اور اپنے تمام دوسرے معاملات کے ساتھ، طرز زندگی کے ساتھ، کھانے پینے کے معاملے کے ساتھ، اور یہی میرے لیے کافی ہے اور یہی چیز مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کوشش کرو، اور تمہارا یہ کام ہے، تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو احکام فرض فرمائے ہیں ان کو بجا لاؤ۔ جن کاموں سے تمہیں روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لو۔ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کا غضب نازل ہوتا ہے، ان کاموں سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سستی اور تساہل کا مظاہرہ نہ کرو، اور خاص طور پر فرائض کا اہتمام کیا کرو۔ ان میں سستی یقیناً وہ ناقابل معافی ہے، اور فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم اگر کھجور کی گٹھلی کا جو پوست ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی سمیٹنے کی کوشش کرو، یہ ہمارا پہلا فرض بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اہم ذمہ داری کی جانب ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بلکہ تم پر یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور گھر والوں کو، یعنی تمہاری بیوی کو، تمہارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو تم سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ایک شوہر، ایک فادر، ایک باپ، وہ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
اور ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی جو ذمہ داری میں جو لوگ دیے گئے تھے ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جو ذمہ دار بنایا گیا تھا. اسی طرح گھر کی عورت بیوی وہ بھی اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے اپنے بچوں کے حوالے سے. میرے دوستو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کو صرف انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنے کا حکم نہیں فرمایا، ایک بیوی کو، ایک ماں کو صرف اپنی آخرت کی طرف توجہ دینے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ ان دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک بنانے، دین کی طرف راغب کرنے میں اپنا کردار انہیں ادا کرنا چاہیے، ان کی صحیح تربیت کے ذریعے، ان کو صحیح مسلمان بنا کر، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال کر. یاد رکھیے، یقیناً اگر ایک باپ اپنے بچوں کو اچھا کھانا دیتا ہے، اچھے کپڑے دیتا ہے، اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، بہترین مکان دیتا ہے، یقیناً ایک باپ کی طرف سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن قیامت کے دن اگر اس بچے کی صحیح سے تربیت نہ ہو، دین کی طرف اس کو راغب نہ کیا جائے، تو یہی چیزیں، یہی بچہ، یہی اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دے گی کہ یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے میری تربیت نہیں کی تھی. یہ یاد رکھیے، نہ صرف قیامت کے دن وہ لوگ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی وہ اولاد جن کی صحیح تربیت نہ ہو، وہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے اپنے مال اور ان کی اپنی اولاد کو ان کے لیے عذاب بنا دے، اس دنیا میں ان کے لیے عذاب بنا دے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اولاد تربیت کے بغیر بڑھے گی، وہ اولاد عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ ان ماں باپ کے لیے کہ جن ماں باپ نے رات دن اس اولاد کے لیے محنت کی، سب کچھ کیا، دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے لیے ان کی آخرت بنانے کی فکر نہیں کی، وہ اولاد ان کی سب سے بڑی نافرمان اولاد بن جاتی ہے، وہ ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. لیکن وہ اولاد جن کی ماں باپ صحیح تربیت کریں، ان کو دین کی طرف راغب کریں، ان کو نمازوں کی طرف راغب کریں، ان کے دلوں میں نیکیوں سے محبت ڈالیں، ان کے دلوں میں برائیوں سے نفرت ڈالیں، بچپن سے ان کی تربیت کریں، تو یقیناً وہی اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں ایسی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی. جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو انتقال کر گیا ہو اور فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیں جس مقام کا وہ مستحق تھا اپنے اعمال کی بنیاد پر، لیکن اس کے بعد اس کے درجات آہستہ آہستہ بلند ہوتے چلے جائیں، تو وہ یہ پوچھے گا کہ مجھے جو ملنا تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن یہ درجات میرے دن بدن جو بلند ہو رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ تم نے جو اولاد دنیا میں چھوڑی ہے، وہ اولاد تمہارے نام پر صدقہ کر رہی ہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور ان کی دعاؤں کی بدولت تمہارے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ ایک اصول اسلام میں بتایا گیا ہے، معروف اصول ہے کہ ہر وہ نیکی جو ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد اس دنیا میں کرے گی، تو نہ صرف اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، بلکہ ہر وہ نیکی جو ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے وہ اولاد کرے گی، اس نیکی کا اجر ان کو بھی اتنا ہی ملے گا، ان ماں باپ کو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، جتنا ان کی اولاد کو ملے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مشہور صحیح حدیث ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کی طرف کسی کو دعوت دیتا ہے، کسی نیکی کی طرف بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے والے کو بھی اس کا اجر دیتا ہے، اور اس کو بھی اجر دیتا ہے جس نے اس نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کی.
تو ماں باپ کے لیے اولاد نیکیوں میں اضافے اور اجر میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من دعا الی ھدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی نیکی کی طرف بلائے گا اللہ تعالیٰ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو وہ اجر تو دے گا اور اسی طرح اس نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی دے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ من دعا الی ضلالۃ، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے گا، برائی کی طرف بلائے گا، تو اس برائی پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا اور اس کو بھی گناہ ہوگا جس نے اس برائی کی طرف دعوت دی، اس کے لیے وہ راستہ ہموار کیا. تو میرے دوستو، اس معاملے میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں یا ہم اپنی اولاد کو نیکی سے دور کر رہے ہیں اور برائی کی طرف آمادہ کر رہے ہیں. اب اس میں اہم ترین کردار ماں باپ کا اپنی اولاد کو تربیت دینا ہے کہ وہ کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں. اگر وہ تربیت میں فیل ہو جائیں تو معنی یہ ہے کہ وہ ضلالت کی طرف بلا رہے ہیں. اور تربیت میں میرے دوستو دو چیزیں، ابتدائی طور پر دو چیزوں کا ضروری ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں اہم چیز، سب سے اہم ترین چیز گھر کا ماحول ہوتا ہے. بچپن میں بچے جو ہی پیدا ہوتے ہیں وہ گھر کے ماحول سے ہی متاثر ہوتے ہیں. گھر کا ماحول جیسا ہوگا اسی قدر ان کی ذہنی نشو و نما ہوگی، اسی قدر ان کے ذہن بنیں گے. ماحول ذہن سازی میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم نے اپنے گھروں کو ایسے بنایا کہ جہاں پر شیطانی کام ہوتے ہیں، جہاں شیطان کو دعوت دی جاتی ہے، تو یقیناً ان بچوں کے ذہنوں میں بھی وہی کام سمائیں گے. اور اگر ہم نے اپنے گھروں کو ایسے بنایا کہ جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے بچوں کے ذہنوں میں وہی چیز ہوگی. دوسری چیز کہ ماں باپ کا اپنا کردار، ماں باپ کو ایک رول ماڈل بننا پڑے گا، رول ماڈل بننا پڑے گا. ویسے بھی بچے ماں باپ ہی کو فالو کرتے ہیں بچپن ہی سے، ماں باپ جیسے ہوں گے ویسے ہی بچے ہوں گے. اب اگر ماں باپ یہ خواہش کریں محض کہ جی کہ میرے بچے بہت نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں اور سچے بن جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا، نمازی بنانا پڑے گا، سچے بنانا پڑے گا، اعلیٰ اخلاق کے بنانا پڑے گا. تو میرے دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. یہ انبیاء کا اپنا طریقہ کار تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا کرتے اپنے بچوں کے لیے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے، جیسے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. انہوں نے دعا کی اللہ میرے بچوں کا عقیدہ درست رکھ، ان کو شرک سے دور رکھ. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے شرک اور بت پرستی سے بچائے رکھ. اسی طرح جب نماز کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کی تو اس موقع پر سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی اللہ کہ مجھے نمازی بنا دے، پھر اسی طرح میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. تو ماں باپ کا اہم ترین کام یہ ہے کہ آپ پہلے نمازی بنے، با اخلاق بنے، نیکی کرنے والے بنے، آپ کے راستے پر بچے بھی چلیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے بچے بھی، جیسے کہ آج کل کے مسائل میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہی ہے کہ بچے گمراہ ہو رہے ہیں، بچے دین سے دور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. تو میرے دوستو تربیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نے بچوں کے دلوں میں اسلام کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کرنا ہے. ایک مین پوائنٹ، اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑنا ہے، اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور پھر اسی طرح اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ان کے دل میں اتارنی ہے، ان کے عقیدے کو صحیح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں، جو ایمان ہے وہ مضبوط کرنا ہے. آج کل کا فتنوں کا دور اس قدر دور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. بچے نوجوان بچے تقریباً 15-16 سال کے بچے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. ماں باپ کی طرف توجہ نہیں جا رہی ماں باپ کی. اس معاملے میں میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا دین محفوظ رہے، اس طرح پوری سنجیدگی سے اس کی طرف جائیے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی سنت پر عمل، یہ جذبہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے. کیونکہ ایک اور فتنہ ایسے آ رہا ہے انکار حدیث کا انکار کرنے والوں کا، جو دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ان کو بتلائے جائیں، بندوں کے حقوق ان کو بتائے جائیں. اسی طرح ان کو اعلیٰ اخلاق سے پوری طرح متصف کیا جائے
ان کو اسلامی آداب بتائے جائیں، ان کو اسلامی آداب بچپن سے سکھائے جائیں کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، لباس کیسے پہنا جاتا ہے، لوگوں سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں تربیت میں شامل ہیں. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.